بدکار ناول بائے ماہی راجپوت نے ایپیسوڈ نمبر 2 سیزن 1 آف دا ڈیزائر ناول۔ گراؤنڈ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی دونوں ہاتھ تھوڑی پر ٹکائے بڑی دلچسپی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے منابی لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ آف وائٹ شرٹ، بلیک جینز اور بلیک ہی کوٹ شوز پہنے، سبز آنکھوں پر گلاسز ٹکائے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر وہ اس شخص کی مہارت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ گراؤنڈ میں ابتہاج شاہ اور سالار درانی سفید گھوڑوں پر بیٹھے تمام شہ سواروں کو پیچھے چھوڑتے آگے بڑھ رہے تھے۔ سالار درانی اس کھیل کا منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ اسے شہ سواری میں ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ ابتہاج شاہ نے جیسے ہی سالار کو آگے بڑھتے دیکھا، اس نے ایک ہی جسم میں گھوڑے کی ذہن کھینچی اور سالار درانی کو بڑے شاطرانہ انداز میں دھکا دیتا آگے بڑھا۔ سالار درانی، جس کا دھیان سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف تھا، وہ دھکا لگنے پر خود پر بیلنس نہ رکھ سکا اور اس کا گھوڑا بھی ہنہنانے لگا۔ سالار نے گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا اور گھوڑے سے گر گیا۔ علین کیانی، جو کہ سب سے اگلی نشست پر بیٹھی تھی، وہ ابتہاج کی حرکت نوٹ کر چکی تھی۔ سالار کے گرتے ہی وہ فوراً سے اٹھی مگر باؤنڈریز کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ وہ کھیل ابتہاج شاہ جیت چکا تھا مگر لوگ اس کی جیت کو بھول کر سالار درانی کے زخمی وجود کی طرف متوجہ تھے۔ ابتہاج شاہ کو اپنا یوں نظر انداز ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ شروع سے ہی سینٹر آف اٹینشن بن کر رہنے کا عادی تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر لوگوں کے ہجوم پر ڈالی اور غصے سے اپنے گھوڑے سے اترتا سالار کی طرف بڑھا۔ سالار درانی، جو کہ ڈاکٹرز کی ٹیم میں گھرا بینڈیج کروا رہا تھا، ابتہاج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چیٹر، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ تم اپنی جیت کے لیے اپنے سب سے قریبی دوست کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئے۔ سالار نے یہ کہتے ہی آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کسی بھی بات کا ابتہاج پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ وہ ضدی، خود سر اور خود پسند تھا۔ اچھا، سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں تیرا اتنا نقصان کر دوں گا۔ ابتہاج شاہ سر کھجاتے بولا، تجھے تو سالار درانی 100 خون معاف کر دے، یہ تو چھوٹی سی چوٹ ہے۔ سالار درانی محبت سے چور لہجے میں ابتہاج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا۔ سالار درانی، جو کہ ماضی کی یادوں میں گم تھا، انوت کے پکارنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ انوت درانی وہ واحد ہستی تھی جو سالار درانی کی دکھوں، تکلیفوں اور دھوکے سے بھرے ماضی کو بھلانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ ابتہاج شاہ کو یاد کر رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ اس کی یادوں کا رخ تلخیوں کی سمت ہوتا، انوت کی میٹھی آواز اسے ان یادوں سے باہر نکال لائی تھی۔ بابا، زاوی سائیں کا فون آیا تھا، ماما ان کے پاس رہیں گی۔ مگر کیوں؟ سالار درانی کے استفسار پر انوت درانی نے سب کچھ منوان بتایا۔ سالار نے پریشانی سے زاوی کو کال بیک کی، جو کہ پہلے ہی رنگ پر اٹھا لی گئی۔ زاوی، تمہاری آنی؟ میجر زاوک نے سالار کے لہجے کی پریشانی محسوس کرتے اس کی بات کاٹ دی۔ ماموں، میں آنی کو ٹھیک کر کے آپ کے پاس لے آؤں گا، پلیز ٹرسٹ می۔ زاوک کی بات سنتے ہی سالار درانی نے ایک سردہ بھری، میں علین اور انوت کے معاملے میں شاہ خاندان کے کسی فرد پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ سالار کے ٹھوس لہجے پر زاوک کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ شاہ خاندان کا ہر فرد آپ کے بے غیرت دوست کی طرح نہیں ہے ماموں، اور ویسے بھی آپ نے خود اسے اجازت دی تھی کہ وہ آپ کے گھر پر نقب لگائے۔ اگر ایسے ہی آپ 20 سال پہلے ڈٹ جاتے نا تو میری آنی کی زندگی میں اتنا زہر نہ گھلتا۔ میجر زاوک بھی ہر لحاظ بھلائے سالار سے مخاطب ہوا۔ انوت درانی، جو پاس بیٹھی سب سن رہی تھی، وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور کمرے میں جاتے ہی اس نے زاوک حیدر شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر مریحہ نے کچھ دن پہلے ہی اس کے فون میں سیو کیا تھا مگر اس کے باوجود انوت درانی کو وہ نمبر پہلے سے یاد تھا۔ کچھ لوگوں سے ہمارا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہر بات، ہر رشتے کو یاد رکھتے ہیں۔ انوت درانی بھی زاوک حیدر سے وابستہ ہر بات، ہر چیز کو یاد رکھے ہوئے تھی مگر وہ چاہ کر بھی آج تک اس تعلق کو کوئی نام نہیں دے سکی۔ وہ اپنے اور زاوک کے تعلق پر بہت کنفیوز تھی۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سی بات ہے جو اسے زاوک سے جوڑے ہوئے ہے۔ انوت، بات کر رہی ہوں سائیں۔ میجر زاوک، جو ابھی اپنی چھٹی ایکسٹینڈ کروا کر گھر لوٹا تھا، اسکرین پر باربی کالنگ دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کی مسحور کن آواز اسپیکر کے اس پار گونجی تھی۔ جانتا ہوں باربی، انوت حیران ہوتی فون کان سے ہٹاتی اسکرین کو گھورنے لگی۔ وہ میجر زاوک تھا، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ وہ انوت کا نمبر آلریڈی حاصل کر چکا تھا۔ انوت سر جھٹکتے اس سے بولی، آپ کی جرأت کیسے ہوئی میرے پاپا پر بے بنیاد الزام لگانے کی؟ آپ اور آپ کا عظیم خاندان کتنے پانی میں ہے، اچھے سے جانتی ہوں۔ نیکسٹ ٹائم میرے بابا سے اس لہجے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ مائنڈ یور لینگویج انوت درانی۔ نیکسٹ میرے ساتھ اس ٹون میں بات کی تو تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔
میجر زاوق حیدر شاہ ایسی ٹون کا عادی نہیں۔ انوپ درانی جو بات کر رہی تھی اسے ٹوکتے ہوئے میجر زاوق نے وارننگ دیتے انداز میں کہا، تم بہت سر چڑھ چکی ہو، اور میجر زاوق کو سر چڑھی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ ڈرو اس دن سے جب تم میجر زاوق کی نفرت کی بھینٹ چڑھو گی۔ میجر زاوق نے ایک ایک لفظ چباتے کہا تو انوپ درانی نے ایک سسکاری بھری، سائیں۔ انوپ درانی روتے ہوئے ہچکچاتے بولی۔ دوسری طرف میجر زاوق نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ باربی پلیز رو مت، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میجر زاوق انوپ کے رونے کی آواز سن کر بے بسی سے اپنے بالوں کو مٹھی میں بھیجتے صوفے پر بیٹھا۔ باربی میں سب ٹھیک کر دوں گا، میجر زاوق نے پریکین لہجے میں کہا۔ مجھے میری ماما صحیح سلامت واپس چاہیے، مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ اصل بدکار کون ہے۔ میری ماما کے نام کے ساتھ لگے بدکار لفظ کا ٹیگ ہٹانا ہے مجھے۔ میں شاہ خاندان کو ان کا اصل چہرہ دکھانا چاہتی ہوں زاوی سائیں۔ انوپ درانی ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا اور دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ سدید شاہ اور مریحہ درانی کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سدید نے مریحہ سے ملنے کی فرمائش کی۔ آج مریحہ سدید سے ملنے کی نیت سے گھر سے نکلی۔ ریڈ ویسٹرن اسٹائل سرخ ٹاپ اور اسکن میکسی، بالوں کو کھلا رکھے ہلکے میک اپ میں مریحہ درانی اسٹائلش لگ رہی تھی۔ ان دونوں بہنوں کو اسٹائل کیری کرنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ وہ جیسے ہی ہال میں انٹر ہوئی، سامنے ہی سدید حیدر ایک ٹانگ دیوار پر ٹکائے، دونوں ہاتھ کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، ببل گم چباتے سر سے لے کر پاؤں تک مریحہ کو دیکھ کر گھور زیادہ رہا تھا۔ مریحہ نے بھی آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتے بالوں پر ٹکائے اور بہت غور سے سدید حیدر کو دیکھنے لگی۔ ریڈ شرٹ اور بلیک جینس میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سدید حیدر جو سیٹی بجانے کے انداز میں ہونٹوں کو گول کیے مریحہ کو دیکھ رہا تھا، آخر کار بول اٹھا، کوئی ایک ساتھ اتنا ہاٹ اور کیوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے۔ سدید حیدر مریحہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ریئلی کوئی اتنا فلرٹی اور ہینڈسم کیسے ہو سکتا ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی دور رہنا ہی مشکل ہو جائے؟ مریحہ درانی ایک ادا سے اس کے پاس چلتی ہوئی آئی اور اس کی پیشانی پر اپنی انگلی رکھتی نیچے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی مریحہ کی انگلی سدید کے ہونٹوں کے قریب پہنچی، سدید نے اس کی انگلی اپنے ہونٹوں میں لیتے چومنا شروع کر دی۔ سدید اپنا ایک ہاتھ پاکٹ سے نکالتا مریحہ کی کمر میں ڈالتا اپنے قریب کر چکا تھا۔ ریا، سب کچھ یہاں ہی کرنا ہے کیا؟ اندر تو چلو، سدید حیدر مریحہ کے کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں بولا۔ مریحہ جو آنکھیں بند کیے سدید کو محسوس کر رہی تھی، اس کی سرگوشی سنتے جھیمتے ہوئے اس کے پاس سے ہٹی۔ دونوں نے ایک ساتھ ڈنر کیا اور خوب باتیں کی، اور مریحہ واپسی کے لیے گھر جانے کے لیے اٹھی تو سدید نے اسے ڈراپ کرنے کی آفر کی۔ سدید اور مریحہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے درانی ہاؤس کے قریب پہنچے۔ جب مریحہ نے گاڑی روکنے کو کہا، آگے میں خود چلی جاؤں گی، سدید حیدر نے گاڑی روکتے مریحہ کا ہاتھ تھاما۔ مریحہ جو باہر نکلنے کا سوچ رہی تھی، اس نے سدید کی طرف دیکھا۔ سدید آہستہ سے آگے بڑھتے مریحہ کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ کیے۔ مریحہ نے بھی اس کے لبوں کا استقبال کرتے اپنے لب با کیے، اور دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے ہونٹوں کو چومتے رہے۔ کافی دیر بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور سدید نے مریحہ کے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے جال بناتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ گردن سے ہوتا اس کے سینے پر جیسے ہی اپنے لب رکھے تو مریحہ کانپ اٹھی۔ سدید سر نفی میں ہلاتے مریحہ سے دور ہوا اور اس کے چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ اپنایا۔ مریحہ نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، سدید نے اپنا انگوٹھا مریحہ کے لبوں پر پھیرتے گھبیر لہجے میں کہا، ریا، میں مانتا ہوں میں فلرٹی ہوں، مگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بات کبھی مت بھولنا کہ سدید حیدر شاہ تم سے محبت کرتا ہے۔ فلرٹی، کمینہ! مریحہ درانی سدید کی بات پر فریز ہوئی، مگر پھر اس کی بات کو مذاق کا رنگ دیتے اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جو سدید کی باتوں نے اس کے دل پر کیا تھا۔ وہ سدید کے گال تھپکتے گاڑی سے نکلی، مگر ایک ایک قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ کیا علیم کے آنے کی داستان ایک بار پھر دہرائی جانے والی تھی؟ کیا علیم کے آنے کے بعد مریحہ درانی کو بدکار کا ٹیگ ملنا تھا؟ یا سدید شاہ بھی ابتہاج شاہ کی طرح مریحہ کو ذہنی مریض بنانے والا تھا؟ میجر زاوق نے دن رات علیم کا خیال رکھا، اسے فرسٹریشن سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اس کو وقت اور توجہ دی۔ علیم کی آنی ایک بار پھر سے اذیتوں کی بھٹی میں جلنے لگی تھی۔ سالار نہیں آیا آج؟ کافی دنوں بعد علیم نے زاوق سے پوچھا، آپ کو ان کی ضرورت ہے؟ زاوق نے سوال کیا۔ ہاں، علیم نے یک لفظی جواب دیا۔ ایک بات بولوں آنی، زاوق نے پرسوچ انداز میں آنی سے کہا، تمہیں مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے
اجازت کب سے درکار ہوئی؟ علین کیانی نے میجر ضابط کی طرف دیکھتے کہا۔ یہ لڑکا دن بدن اسے اپنے احسانوں تلے ڈبا رہا تھا۔ آنی اپنی بقا کی جنگ خود سے لڑنا سیکھیں۔ ہر بار سالار دورانی اور میجر ضابط کا آپ کی ڈھال نہیں بنے گا۔ علین کیانی کو یہ کہتے ہی میجر ضابط کمرے سے باہر نکلا۔ وہ علین پر سوچوں کا ایک نیا در واہ کر چکا تھا۔ ہے سالار دورانی، آؤ تمہیں لفٹ دے دیتا ہوں۔ سالار دورانی جو کہ 2 دن پہلے ہی واپس اسلام آباد پہنچا تھا، علین کی ضابط کے گھر موجودگی پر اپنے آپ کو بچیوں میں مصروف کر چکا تھا۔ آج وہ انود کی فرمائش پر صبح سے راولپنڈی آئے ہوئے تھے کیونکہ میجر ضابط بھی علین کو اپنے ساتھ راولپنڈی میں ہی رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دن تک انود کی سالگرہ تھی اور سالار دورانی اس کی سالگرہ کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ ایونٹ آرگنائزر کے پاس جا کر معاملات سیٹ کرنے گیا تھا۔ وہ سب کچھ سرپرائز رکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی سڑک کے بیچ خراب ہو چکی تھی اور موسم بھی خراب تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کو خراب موسم سے ڈر لگتا تھا۔ وہ لفٹ لینے کے ارادے سے سڑک پر کھڑا تھا جب ابتہاج شاہ نے اس کے سامنے اپنی گاڑی روکی۔ ابتہاج شاہ رائل بلو شلوار قمیض اور بلو ویسٹ کوٹ پہنے اپنی شاندار پرسنالٹی سے آج بھی سحر طاری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سالار دورانی کچھ سوچتے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھا کیونکہ اسے جلد از جلد انود کے پاس پہنچنا تھا۔ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ اوبویسلی تم علیم میڈم کی چاکری میں مصروف ہو گئے۔ ابتہاج شاہ نے طنز کے تیر برسانا شروع کیے۔ شوہر کو بیوی کا سرپرست بنایا گیا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کو عزت دینا شوہر کا فرض ہے۔ سالار دورانی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، اور جو لوگ بیوی کو فقط جسمانی تسکین کا ذریعہ سمجھتے اور اس کا محبت اور عزت دینا چاکری سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ اس رشتے کی خوبصورتی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سالار دورانی کا ایک ایک لفظ ابتہاج شاہ کو کچوکے کی طرح لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی اور سامیہ کے رشتے کو کسی نے سرے بازار عیاں کیا ہو۔ وہ خود پر ضبط پاتا ہوا بولنے لگا، ویسے ڈائلاگ اچھے بول لیتے ہو، تمہاری نیکسٹ مووی میں یہی ڈائلاگ ایڈ کرنا۔ اور ایک بات بتاؤں، دوست سمجھ کر بتا رہا ہوں، مجھے دیکھتے ہی علین کیانی محبت کی تپش میں جلنے لگتی ہے۔ اس کے سرخ گلابی ہونٹ کپ کپا جاتے ہیں، گالوں پر سرخی چھا جاتی ہے۔ وہ آج بھی میرے لمس پر تڑپ اٹھتی ہے اور اس بات کا ثبوت میرے پاس اس سے چند دن پہلے کی حسین ملاقات ہے۔ ابتہاج شاہ اپنے تئیں سالار کو چلانے کی کوشش کی مگر سالار دورانی تو نہ جانے سب کے کون سے مرحلے پر تھا۔ اس نے یہ بات بھی کڑوے گھونٹ کی طرح پی لی۔ اسے علین کی فرسٹریشن کی وجہ سمجھ آ چکی تھی۔ گاڑی روکو ابتہاج، مجھے نماز پڑھنی ہے، ٹائم نکلا جا رہا ہے، سالار نے ابتہاج سے کہا۔ ارے واہ سالار دورانی، تمہیں نماز بھی آتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا محبت میں لوگ مجنوں ہوئے پھرتے ہیں، رب کس کو یاد رہتا ہے؟ ابتہاج شاہ نے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محبت وہ نہیں ہوتی جو آپ کو شرابی بنا دے۔ سالار دورانی بھی ابتہاج شاہ کی ڈیش بورڈ پر شراب کی بوتل دیکھ چکا تھا اور اسے شدید افسوس ہوا تھا۔ یہ شخص کیا سے کیا بن گیا تھا، فقط ایک غلط فہمی نے اسے انسانیت کے درجے سے گرا دیا تھا۔ تم اس علاقے کے بےتاج بادشاہ ہونا، آئی جی ابتہاج شاہ، تمہیں کسی کا باپ بھی سرعام شراب نوشی سے نہیں روک سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہر عروج کو زوال ہے، تمہارا زوال بھی آئے گا۔ ابتہاج شاہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اور ایک اور بات، ابتہاج جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو ذہنی مریض نہیں بنایا جاتا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم جو علیم کیانی کی محبت کے دعوے دار تھے، تم نے ہی اسے ذہنی مریضہ بنا دیا۔ سالار دورانی سر جھٹکتا گاڑی سے نکل چکا تھا۔ ابتہاج شاہ نے غصے سے ہاتھ مارا اور اپنا سر گاڑی کی پشت سے ٹکا دیا۔ I don't love you علین، I just hate you and one day I will prove it۔ یہ منظر ایک کوٹے کا تھا جہاں نرگس بی بی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے منہ میں پان چبائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سامنے ہی لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی۔ ارے چکنے، تو ابھی تک نیا مال نہیں لایا، کب سے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نرگس بائی نے شیشہ پیتے لڑکے کی طرف دیکھتے کہا۔ بے فکر رہو اماں، اس بار تمہاری سوچ سے بڑھ کر مال قابو کیا ہے، بس اس کو آہستہ آہستہ اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ پہلے خود مزے لوں گا، پھر اس کو تیرے حوالے کروں گا۔ تو نے جتنے پیسے مجھ پر خرچ کیے وہ لڑکی ایک رات میں ہی تجھے سب واپس کروائے گی۔ لڑکے نے آنکھ دباتے انتہائی کمینے پن سے کہا، مجھے تم پر ٹکے کا بھروسہ نہیں ہے، یہ سب تمہارے دعوے اور شوقیاں ہیں، نرگس بائی نے لڑکے کو ٹوکتے کہا۔ ان کا کاروبار تھا لڑکیوں کو ٹریپ کرنا، ٹریپ کر کے ایک اس کوٹھے کی زینت بنانا۔ لڑکے نے کچھ سوچتے ہوئے کال ملائی جو کہ پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ کہاں تھی جانو، لڑکے نے ایک دم ڈرامائی انداز میں کہا۔ بابا گھر آ گئے ہیں، میں زیادہ تر ان کے ساتھ ہوتی ہوں، رات تم سونے نہیں دیتے۔
جسم تھکاوٹ سے چور ہے۔ لڑکی نے تفصیل سے بتایا جب لڑکا مزید گویا ہوا۔ ارے سویٹ ہارٹ، مائی بیبی، میں تو تمہیں ابھی کچھ کر ہی نہیں رہا، تم مجھ پر کیسے الزام لگا سکتی ہو کہ میں سونے نہیں دیتا؟ تمہارا جسم تھکن سے چور تو ضرور کروں گا ایک دن۔ اس کی زبانی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر شرم کی مسکراہٹ آئی۔ میں جا رہی ہوں، تم بہت بے شرم ہو۔ لڑکی نے کھلکھلاتے ہوئے کال بند کی۔ یہ کون لڑکی ہے؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ، نرگس بھائی نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بہت بڑی آسامی ہے نرگس بھائی، آئی جی ابتہاج شاہ کی بیٹی التفات شاہ۔ وہ لڑکا یہ کہتے ہی بھائی کو شاک کرتا اس ہال سے نکل گیا۔ دوسری جانب رات کے 12 بجے التفات شاہ ہمیشہ کی طرح گندی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس لڑکے کی ہدایت پر عمل کرتی خود کو تسکین پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس لڑکے سے ملنا چاہتی تھی، وہ اس کھیل میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ آسمان پر ابر برس رہا تھا، وہ اپنے کمرے کے کونے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بارش پسند تھی، مگر بجلی کی کڑک اور اندھیرے سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھی۔ اسے تنہائی سے ڈر لگتا تھا۔ ہر بار اس موسم میں اس کے بابا اس کے پاس ہوتے تھے، مگر وہ آج بابا کا انتظار کرتی رہی۔ اور اب لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ مریحہ کی طبیعت خراب تھی، جس وجہ سے وہ ٹیبلٹ لے کر سو چکی تھی، مگر وہ تنہا اس اپارٹمنٹ کے کمرے میں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ انوت درانی ایک مشہور بلاگر، ماڈل اور ایکٹریس کی زندگی کا تاریک پہلو تھا، جس سے چند لوگ آگاہ تھے۔ وہ دنیا کو مضبوط نظر آنے والی لڑکی اندر سے بہت کمزور تھی۔ کسی حادثے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو آواز پیدا ہوئی، جس پر وہ مزید کانپ اٹھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے روشنی کی طرف دیکھنے لگی جو آنے والے نے موبائل کے فلیش لائٹ سے کمرے میں کی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا انوت کی طرف بڑھا اور اس کے کانپتے وجود کو اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ باربی ریلیکس، آئی ایم ہیئر، میجر ثابت نے انوت کو گلے لگاتے کہا۔ وہ جانتا تھا اس موسم سے انوت کتنا ڈرتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سالار دورانی اس کی باربی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، مگر پھر بھی وہ آج انوت کے پاس جانے کیا سوچ کر آیا، اور اندھیرا اور خاموشی دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا انوت کے کمرے کی طرف بڑھا۔ انوت درانی کے خود کو کسی کے مجبور حصار میں دیکھ اب آہستہ آہستہ حواس بحال ہونے لگے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کا سائیں تھا۔ وہ ڈر اور خوف سے زاوی کے گلے لگ گئی۔ سائیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فقط اتنا ہی بولی تھی کہ میجر زاوی اسے اپنی باہوں میں لیے کمرے سے باہر نکلا اور موبائل کی روشنی میں کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے انوت کے لیے کھانا گرم کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ انوت درانی اس کی اس قدر مہربانیوں پر نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب میجر زاوی اسے اسی طرح باہوں میں اٹھائے صوفے پر بٹھایا اور انوت کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا اسے ساکت کر گیا۔ انوت، تم میرا سکون ہو۔ میجر زاوک کی آواز انوت کے کان سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ انوت کچھ بولتی، زاوک نے اس کے لب اپنے ہونٹوں میں لے کر اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ اس سے کہ پہلے وہ مزید آگے بڑھتا، انوت نے اسے دھکا دیتے پیچھے گرایا۔ جب چاہے آپ دور جا سکتے ہیں سائیں، مگر جب چاہے قریب نہیں آ سکتے۔ جسٹ اسٹے اوے فرام می، انوت یہ کہتے ہی وہاں سے جانے لگی۔ جب زاوک نے اس کے ہاتھوں کی کلائی پکڑے، مروڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ جانے سائیں، تم سے تو تمہارا سائیں شادی کے بعد سارے حساب چکتے کرے گا، اس لیے جب تک شادی نہیں ہوتی یہ تھوڑی بہت نزدیکی برداشت کرو۔ میجر زاوک کے زومائنی جملے نے انوت کے گال شرم سے سرخ کر دیے۔ 5 دن بعد آلین کیانی سرخ ساڑی پہنے، بالوں کو حسب معمول کھلا چھوڑے، لائٹ میک اپ میں گریسفل لگ رہی تھی۔ میجر زاوک کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ جب آلین کے باڈی اسپرے کرتے ہاتھ رک گئے۔ فائنلی آپ گھر جا رہی ہیں مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ زاوک نے نروٹھے پن سے کہا۔ تم بھی ساتھ آ جاؤ، انہوں نے آفر کی، تاکہ آپ کی لاڈلی بیٹی اپنے سائیں کو دیکھ کر دن رات کڑتی رہے۔ میجر زاوک نے انوت کے متوقع ری ایکشن کا سوچتے ہوئے کہا، خیر آنی، میرا کام کرے گی نا؟ اس نے آلین کو بولتے دیکھ بات بدلتے کہا۔ ہاں، اس کمپنی کو سالار ٹینڈر دیتا ہے، میں سالار کو منع کروں گی، وہ لوگ خود پاؤں کے بل چل کر تمہارے پاس آئیں گے۔ ڈونٹ وری، اگر پھر بھی نہ مانے تو مجھے دوسرا حربہ استعمال کرنا آتا ہے۔ آلین کیانی نے غصے سے کہا۔ ارے آنی، بس میرا کام کر دیں سیدھے طریقے سے، آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب نہ ہو اور میرا کام بھی ہو جائے۔ میجر زاوک نے اپنے دوست کے ساتھ اس کے بزنس میں کافی انویسٹمنٹ کی تھی، مگر اب وہ مکر گیا تھا اور میجر زاوک اپنی اماؤنٹ سے واپس لینا چاہتا تھا۔ میری ریپوٹیشن، لائک سیریسلی زاوک، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اسمبلی میں بینچز پر بیٹھتی ہوں، کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں آلین سالار دیرانی کا بال بھی بیکا کرے۔
آلین کی آنی ایک لفظ چباتے بولی، ڈیٹس لائک مائی آئرن لیڈی۔ میز زاوی کے آگے بڑھتے آلین کے سر پر لب رکھ کر اسے ہمت دیتا گویا ہوا، آنی میں چاہتا ہوں کہ آپ ابتہاج شاہ کو برباد کر دیں۔ ابتہاج شاہ نے آپ کی محبت اور دیوانگی دیکھی ہے، اب اسے آپ کی نفرت دیکھنی چاہیے۔ میں تمہاری چاہ کا مان رکھوں گی زاوی، آلین کی آنی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اب وہ ابتہاج سے بدلہ لینے سے پہلے اپنے سالار کو دوبارہ سے اپنا بنانا چاہتی تھی، اپنی مرضی سے اسے خود سپردگی دینا چاہتی تھی۔ آلین آج شوٹنگ کے دوران مکمل طور پر گمسم تھی، اس کی غیر حاضر دماغی نے سالار درانی کو پریشان کر دیا۔ آلی سب ٹھیک ہے نا؟ سالار درانی تیز تیز قدم اٹھاتا آلین کی طرف بڑھا اور اسے کاندھوں سے تھامے سوال کیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آلین نے نظر چراتے کہا اور پھر اپنا رخ بدل دیا۔ وہ خود منگنی کے بعد سے اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابتہاج شاہ جیسا خوبرو مرد اس کے حواسوں پر چھا چکا تھا، اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ سالار سے کبھی محبت نہیں کر سکی۔ اس نے سالار کی دوستی کو محبت کا رنگ دیا تھا، مگر ابتہاج شاہ کی اس کی زندگی میں انٹری نے اسے ہوش دلایا۔ اس کو احساس ہوا کہ جلد بازی میں اس نے اپنی زندگی کا غلط فیصلہ لیا ہے۔ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اور یہ بات آلین کی آنی کو خوب محسوس ہوئی تھی، مگر وہ ابتہاج کی فیلنگ سے بھی تو واقف نہ تھی۔ اسے اب سالار کے ساتھ ہی نبھانا تھا، اور یہ فیصلہ اسے بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ آلین نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے فیصلہ لے لیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی ابتہاج شاہ کے زہر سے خود کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں سالار، آلین نے خود کو کمپوز کرتے سالار سے کہا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں نہیں لگ رہا، تم ٹھیک ہوتی تو اس وقت تمہارے چہرے پر بے چینی رقصہ نہ ہوتی آلی۔ سالار درانی نے آلین کو کوشتی نظروں سے کہا۔ ہیلو گائز۔ اس سے پہلے کہ آلین سالار سے مزید بحث کرتی، ایک مردانہ زہر انگیز آواز نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ دیں۔ وہ اس سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جانے قسمت کیسا کھیل کھیل رہی تھی۔ ارے ایس پی صاحب آئے ہیں، سالار درانی نے آگے بڑھتے ابتہاج کو گلے لگایا۔ ابتہاج کی نظریں مسلسل آلین پر تھیں، مگر آلین اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ یار بس یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے مل لوں، لگتا آلین بھابھی کو میرا آنا پسند نہیں آیا۔ ابتہاج شاہ گہری نظروں سے آلین کو دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں، آلی کی طبیعت ڈاؤن ہے، دیٹس وائی۔ وہ سالار ابھی بات مکمل کر ہی رہا تھا کہ آلین نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں شاہ جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یقین جانیں آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، یوں جیسے کوئی برسوں کی مانگی دعا پوری ہوئی ہو، یوں جیسے بچپن سے دیکھ کے خواب نے تعبیر پائی ہو۔ آلین کی آنی کے ایک ایک لفظ سے جھلکتی شدت نے ابتہاج کے ساتھ ساتھ سالار کو بھی شاکڈ کر دیا، مگر پہلے سالار ہی ہوش میں آیا اور اس نے آلین کی طرف دیکھتے کہہ لگایا، لائک سیریسلی آلی، ابتہاج ڈونٹ مائنڈ یو نو نا، شی از این ایکٹریس۔ سالار کی بات سنتے ہی ابتہاج کو یوں محسوس ہوا گویا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ آئی نو شی از این ایکٹریس بٹ آئی مسٹ سے شی از ناٹ اے ریئلی گڈ ایکٹریس، شی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ہائڈ ہر فیلنگس۔ ابتہاج نے ایک ایک لفظ آلین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار درانی شاکڈ سا ان کو دیکھنے لگا۔ آلین کا فون رنگ کرنے لگا، وہ ان دونوں کو سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ سالار بھی بجھتے دل کے ساتھ ابتہاج سے باتیں کرنے لگا۔ سمی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ میرے دماغ کو قابو کر چکا ہے، میرے دل سے فقط ایک آواز آ رہی ہے، ابتہاج شاہ میں کہاں جاؤں؟ میں سالار کو چیٹ نہیں کرنا چاہتی، مگر میرا دل بار بار ابتہاج کی جانب بھمکتا جا رہا ہے۔ آلین کی آنی اپنے کمرے میں سائمہ ملک کے گلے لگی روتے ہوئے بولی۔ وہ دل و دماغ کی اس جنگ میں مکمل طور پر ہار چکی تھی۔ سائمہ ملک کچھ دیر پہلے آلین کے کمرے میں آئی تھیں اور اپنی نظریں پورے کمرے کی طرف دوڑاتی آلین کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب اس کی نظر بیڈ سے ٹیک لگائے ووڈن فلور پر بیٹھی آلین پر پڑی، وہ بھاگتی ہوئی آلین کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ آلین کو بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی، جو ملتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ سائمہ ملک نے آلین سے کوئی سوال نہ کیا، وہ آلین کی اداسی کا سبب جانتی تھی۔ اس نے منگنی والے دن ہی آلین کی توجہ ابتہاج کی جانب محسوس کر لی تھی، مگر اسے اپنا وہم سمجھتی سر جھٹکتی نظر انداز کر گئی۔ جلد ہی آلین کی ذہنی ابتر حالت نے اسے آلین کی طرف متوجہ کیا۔ وہ آلین کی کیفیت سمجھ چکی تھی، مگر سالار کا دل ٹوٹنے کا خوف اسے خاموش کیے بیٹھا تھا۔ آج سائمہ آلین سے ملنے اسے گھر آئی تو اس کو روتا دیکھ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھ چکی تھی۔ آلین نے بھی اپنے دل کی بات زبان پر لا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ جناب من، یہ نفسیات کی مشقیں تو ذہن نچوڑیں گی میرا، مگر
وہ دکھ جو بدن کے اندر ہے، خدا پناہ اذیت ہے ایک تخیل کی کہ آپ کا لمس کسی اور کو میسر ہے۔ علین کیانی جو کہ گہری سوچ میں مبتلا تھی، موبائل کی رنگ پر اس جانب متوجہ ہوئی۔ فون ہاتھ میں لیتی ہی اس کی نظر میسج پر پڑی۔ میسج اوپن کرتے ہی یہ خوبصورت اشعار اس کے دل کو چھو گئے۔ نمبر ان نون تھا۔ علین پرسوچ نظروں سے موبائل کو گھورتی رہی۔ کون ہو سکتا ہے؟ علین سوچتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو دوسری طرف جاتی رنگ پر اس کا دل دھک دھک کرتا باہر آنے کو بےتاب تھا۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تو علین نے بھی کندھے اچکاتے فون رکھ دیا۔ اب یہ سلسلہ مسلسل چلنے لگا۔ ہر روز اس نمبر سے علین کے پاس ایک پیغام موصول ہوتا، کبھی شاعری کی صورت میں، کبھی کسی رومانوی سطر کی صورت میں، اور ہر بار علین کیانی کی سوچ گھنٹوں اس بھیجے جانے والے کی طرف پرواز کرتی رہتی۔ میں تمہارے عشق کے سرور میں مگن، تم سے ایسے ملنا چاہتا ہوں کہ ہجوم کے شور میں بھی تمہارے بوسے کی آواز سنائی دے۔ علین کیانی جو ابھی شوٹنگ سے فارغ ہوئی تھی، یہ میسج سین کرتے ہی ارد گرد دیکھنے لگی، یوں جیسے وہ میسج بھیجنے والا یہیں کہیں ہو۔ علین دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی جب کسی نے اسے پیچھے سے آ کر دبوچ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی آنے والے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کو روکا، وہ شخص علین کو بنا سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو کور کر رکھا تھا۔ علین کوشش کے باوجود اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں پر رواں تھی جب آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ وہ شخص گاڑی سے نکلتا پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولتے گاڑی میں جھکا اور علین کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر بنگلے کے اندر چلا گیا۔ یہ بنگلہ خوبصورتی اور عمارت کا نمونہ تھا۔ وہ علین کو ایک کمرے میں لے گیا اور کمرے میں لاتے ہی اس نے علین کو دیوار سے اس کنڈیشن میں لگایا کہ علین کا رخ دیوار کی طرف تھا جبکہ پشت اس شخص کی طرف۔ علین کی حالت ڈر اور خوف کے مارے ناقابل بیان تھی جب اسے اپنی کمر پر اس شخص کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس شخص کی انگلیاں علی کی کمر پر حرکت کر رہی تھیں۔ علین کا وجود کانپنے لگا مگر وہ پھر بھی بے حس و بے حرکت کھڑی رہی کیونکہ مقابل نے اب اس کی شرٹ کی زپ کے ساتھ چھیڑخانی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ علین کی زپ کھول کر اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کی برہنہ کمر پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ علین کیانی نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کا سہارا لیا۔ کون ہو تم؟ علین نے کانپتے ہوئے سوال کیا جب اس شخص کی سحر انگیز آواز علین کے کان کے قریب گونجی۔ یہ ابتہاج شاہ کا کنگڈم ہے جناب۔ یہاں اونچی آواز ابتہاج شاہ کسی کی نہیں سنتا۔ ہاں مگر آپ کے جذبات سے چور سسکیاں۔ ابتہاج شاہ سننے کو ہر وقت ہر لمحہ تیار ہے۔ علین کیانی کے اندر سے خوف اور ڈر یکدم ختم ہوا اور وہ خود کو ڈھیلا چھوڑتی اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ ابتہاج شاہ کی خوبصورت نشیلی آنکھیں، اس کی دلفریب مسکراہٹ، اس کا روشن دمکتا چہرہ، رات کی تنہائی، خوابناک ماحول، دو تنہا وجود جو ایک دوسرے پر دل ہی دل میں جان لٹانے کو تیار تھے۔ علین کیانی اس خوابناک ماحول کے زیر اثر آگے بڑھتی ابتہاج کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ابتہاج کے بالوں میں چل رہے تھے۔ ابتہاج شاہ نے بھی علین کے لبوں کا جام پینا شروع کر دیا۔ ابتہاج علین کے ہونٹ باہم ملے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ہونٹ چومتے اور کاٹتے ایک دوسرے میں مکمل گم تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں کا سانس اکھڑنے لگا تو ابتہاج علین سے الگ ہوا اور اسے باہوں میں اٹھائے ایک صوفے پر بٹھایا، خود اس کے قدموں میں بیٹھا اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ I love you علین، I don't wanna see you with someone else, I just can't imagine my life without you۔ ابتہاج کے ایک ایک لفظ میں محبت اور جذبات کی عدت محسوس کرتی علین نے آگے بڑھتے اس کو گلے لگایا۔ I love you too شاہ جی، پلیز کچھ کرے، مجھے سالار کے ساتھ نہیں رہنا شاہ جی، مجھے آپ سے محبت ہے، فقط آپ سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنے میں مصروف تھے۔ جب سالار درانی یہ منظر دیکھتا ایک ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھاتا، بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سالار درانی وہ واحد شخص تھا جو ابتہاج کے اس بنگلوں میں کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ آج بھی وہ کسی کام سے یہاں آیا تھا اور روم ان لاک کرتا۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچا سامنے کے منظر نے اسے شاکڈ کر دیا تھا۔ محبت کے ہاتھوں میں خنجر تو دیکھو، بے وفائی کا یہ منظر تو دیکھو، پیار کی یہ دعا بن گئی بد دعا، میں جیتے جی مر گیا۔ بگڑتا ہے کیسے مقدر تو دیکھو، ٹوٹتا ہے کیسے کوئی دل تو دیکھو۔ سالار درانی ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھتا واپسی کے لیے مڑا۔
اس کا دل دماغ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ اس نے یہ بات خواب میں بھی تصور نہ کی تھی کہ اس کا بھائیوں جیسا دوست اور اس کی محبت دونوں اسے دھوکہ دیں گے۔ سالار درانی نے محبت کی تھی۔ اس نے محبت کو محرم بنانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی محبت نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ بے بسی، درد، تکلیف، بے یقینی کی انتہا پر تھا سالار درانی۔ دوسری طرف ابتہاج اور آلین ایک دوسرے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں سالار کی موجودگی کا بھی احساس نہ ہوا۔ ابتہاج ایک بار پھر آلین کے ہونٹوں پر قابض تھا۔ آلین بھی بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہی تھی جب کافی دیر بعد ابتہاج خود ہی اس سے دور ہوا۔ جناب من، میرے خیال سے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ابتہاج کی طرف دیکھتی آلین کو بھی ہوش آیا اور اس نے گھڑی کی سمت دیکھا جو کہ 11 کے ہندسے سے اوپر تھی۔ آلین ابتہاج کو حق کرتی چلی گئی۔ ابتہاج شاہ آلین کو گھر چھوڑنے آیا تو واپسی پر دوبارہ اس بنگلو کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ارد گرد تصویروں پر پڑی تو ایک خوبصورت مسکراہٹ جو اس کا خاصہ تھی اس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ یہ پورا کمرہ آلین کے آنے کی بچپن سے لے کر اب تک تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ ابتہاج شاہ آلین کے ساتھ ہی ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسے آلین کی آنی بہت اچھی لگتی تھی اور اس کی والدہ کے بعد وہ واحد جنس سے مخالف تھی جسے ابتہاج شاہ پسند کرتا تھا۔ ابتہاج کی پسند آہستہ آہستہ محبت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ محبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ جب آلین نے ماڈلنگ شروع کر دی، ابتہاج کے دل پر یہ بات گھونسے کی طرح لگی۔ آلین کو اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مرد دکھیں گے، یہ سوچ ابتہاج شاہ کو پاگل کرنے لگی۔ اس نے آلین کی خاطر خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا لائف سٹائل بدل دیا، خود کو براڈ مائنڈڈ کیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر اس نے آلین سے محبت کی ہے تو اسے آلین کو نہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ آلین جیسی تھی اسے ہر حال میں قبول تھی۔ اس نے CSS کیا کیونکہ اس نے آلین سے بچپن میں سنا تھا کہ آلین کو پولیس والے پسند ہیں۔ وہ بھی اس فیلڈ کو جوائن کر چکا تھا۔ اس بار وہ آلین کو پرپوز کرنے کی نیت سے جب واپس آیا تو سالار کی منگنی پر اس کی منگیتر کو دیکھ اس کے پاؤں سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے ایک پرشکوہ نظر آلین پر ڈالی تھی۔ آلین اس کی محبت اور جذبات سے بچپن سے واقف تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ ابتہاج شاہ نے جیسے تیسے کر کے اس پارٹی میں کچھ دیر وقت گزارا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب بھی اس کی آلین سے ملاقات ہوئی، اسے یہ ملاقات اذیت کی بھٹی میں جلاتی تھی، کیونکہ آلین اس کے سب سے قریبی شخص سالار درانی کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس روز گھڑ سواری کے دوران اس نے جان بوجھ کر آلین کی نظروں میں آنے کے لیے سالار کو گرایا۔ گھر آ کر اس نے اپنا ہاتھ شیشے پر مارا جس ہاتھ سے اس نے سالار کو تکلیف دی تھی۔ ابتہاج شاہ پچھلے کئی ماہ سے اذیت کی انتہاؤں پر تھا۔ وہ آلین سے محبت کرتا تھا تو اسے سالار سے بھی محبت تھی، عقیدت تھی۔ وہ سالار کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے دل کو کافی ڈپتا، مگر جب جذبات منہ زور ہو جائیں تو لاکھ پہرے لگے ہوں وہ ہر پہرے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہی حال ابتہاج کا تھا۔ اس نے آلین کے نمبر پر میسج کرنا شروع کیا اور آج اس نے آلین کے سامنے ایک بار پھر سے اپنی فیلنگز بیان کرنے کا سوچا، اور بدلے میں آلین کے رسپانس نے اسے آلین کا مزید دیوانہ کر دیا۔ مگر پھر بھی سالار کو چیٹ کرنے، اسے تکلیف دینے کا احساس ابتہاج شاہ کو شرمندہ کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اب اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے جلدی سے لائٹ آن کی تو سامنے وہ برقع پہنے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس روم میں آنے کی؟ ابتہاج شاہ غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھاتا بولا۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں شاہ صاحب، اس لڑکی نے دیوانہ وار اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ مجھے تم سے جب کام ہوا تو بلوا لوں گا، ابھی جاؤ یہاں سے۔ ابتہاج شاہ نے رخ بدلتے جواب دیا۔ آلین کب، کہاں، کیوں ہے؟ یہ بات اسے اس لڑکی کی وجہ سے پتہ چلتی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی جاسوس کے طور پر آلین کے پاس چھوڑا تھا۔ ابتہاج شاہ صوفے پر بیٹھا ٹیک لگا کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اسے بالکل پسند نہ تھی، مگر وہ اس کی کزن تھی۔ سب سے بڑی بات، وہ آلین کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دوسری طرف وہ لڑکی کافی دیر کچھ سوچتی رہی اور پھر اس نے سر سے اسکارف اتارا اور اس کے کھلے بال اس کی پشت پر پھیلے۔ اب اس نے ابتہاج کی طرف مدہوش نظروں سے دیکھتے اپنے گاؤن کے بٹن کھولنا شروع کر دیا۔ ابتہاج شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی نے جیسے ہی سارے بٹن کھول کر گاؤن خود سے الگ کیا تو وہ ایک بلاؤز اور ٹائٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا جسم نیم برہنہ تھا۔ اس نے ابتہاج کی طرف دعوت دیتی نظروں سے دیکھا۔
زامیہ، تمہارے جسم پر یہ جو 2 کپڑے ہیں ان کو بھی اتار کر پھینک دو۔ ابتہاج شاہ کو ذرا فرق نہیں پڑنے والا۔ ابتہاج شاہ نے سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبایا اور ایک سرد نظر زامیہ پر ڈالی۔ خطک کے احساس نے زامیہ کے چہرے کو لال کیا، مگر وہ خود پر قابو پاتی فیصلہ کن انداز میں بھاگتی ہوئی ابتہاج کی گود میں بیٹھی اور اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نکالی۔ شاہ جی، جب ان لبوں کا جام آپ کو میسر ہے تو پھر یہ سگریٹ کیوں سلگاتے ہیں؟ زامیہ شاہ جیسے ہی ابتہاج کے چہرے پر جھکی، ابتہاج نے اسے زور سے دھکا دیا۔ زامیہ شاہ، تم میری سوچ سے زیادہ گری ہوئی لڑکی ہو، میں تمہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں۔ ابتہاج شاہ فقط اپنی بیوی کا ہوگا اور کسی کا نہیں۔ ابتہاج شاہ غصے سے کہتا اٹھا۔ زامیہ شاہ اسے فریفتہ نظروں سے دیکھتی، ایک آخری کوشش کرتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو مجھ میں نہیں ہے ابتہاج؟ میں علین کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ بدکار۔ اس سے پہلے کہ زامیہ اپنی بات مکمل کرتی، ایک زوردار تھپڑ نے اس کی زبان کو بیک لگایا تھا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ابتہاج کو دیکھنے لگی۔ علین کیانی کیا ہے یہ ابتہاج شاہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سو نیکسٹ ٹائم اس کے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ وہ ابتہاج شاہ کی جان ہے، اور جان کے دشمنوں کی سانسیں کھینچنے میں ابتہاج شاہ 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ ابتہاج کے وارننگ دیتے انداز پر زامیہ شاہ پیر پٹکتی کمرے سے نکلی اور دروازے کے پاس پہنچتے اس نے ایک نظر ابتہاج کی پشت کی طرف دیکھا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا ابتہاج شاہ، تمہاری جان کو دنیا کے سامنے بہت دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تو میرا نام زامیہ شاہ نہیں۔ تمہیں اب تک پانا میری خواہش تھی، اب تمہارے جسم کو حاصل کرنا میری ضد بن گیا ہے۔ بہت جلد تم اپنی شدتیں مجھ پر وار دو گے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زامیہ شاہ ایک مکروہ ہنسی ہنستی اس بنگلوں سے چلی گئی۔ ایک قیامت علی کیانی کی منتظر تھی۔ سالار درانی کے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل تھا۔ وہ اگلی صبح ابتہاج کے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ ابتہاج کی غیر موجودگی کا سنتا وہ واپسی کی راہ لیتا اس کے بنگلوں پہنچا۔ سامنے ہی ابتہاج شاہ سوئمنگ پول کی سائڈ پر چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہے بڑی، کیسے ہو تم؟ ابتہاج شاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور سالار کے گلے لگا۔ سالار نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی، ایک بات پوچھنے آیا تھا۔ سالار نے ابتہاج کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ ہاں پوچھو۔ ابتہاج کو سالار کا لہجہ نارمل نہ لگا۔ علین سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ علین کیانی، جو ابتہاج سے ملنے کی نیت سے آئی تھی، سامنے ہی ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ پودوں کی اوٹ میں چھپ گئی۔ جان ہے وہ میری، ابتہاج شاہ نے علین کی موجودگی کا نوٹس لیے بغیر کہا۔ سالار کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، مگر وہ خود پر قابو پاتا بولا، دھوکہ کیوں دیا؟ سالار کے لہجے کا درد اور شکستگی علین نے بھی محسوس کی۔ دھوکہ نہیں دیا، وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں نے فقط محبت کی ہے اور کچھ نہیں، محبت لا حاصل ہوتی ہے، بس یہ سوچ کر صبر کر لیا میں نے۔ ابتہاج نے بھی دل کی بات کی زبان پر لاتے ایک نظر سالار کی طرف دیکھا۔ سالار درانی وہاں سے چلا گیا۔ ابتہاج شاہ اسے دیکھتا کندھے اچکاتا پودے کی اوٹ میں کھڑی علین کی طرف بڑھا۔ اس نے علین کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا۔ علین کا سارا دھیان سالار کی طرف تھا۔ وہ ابتہاج کی طرف متوجہ نہ ہو سکی، مگر اپنے کمر پر رینگتے ہاتھ محسوس کرتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، جسے وہ سنجیدگی کے لبادے میں چھپا چکی تھی۔ محبت لا حاصل ہے، اتنا آسان ہے مجھ سے دستبردار ہونا؟ علین کیانی نے ابتہاج کی طرف دیکھتے کہا۔ نہیں، اتنا آسان تو کچھ نہیں ہے، اذیت کی انتہا ہے کہ تاعمر تمہارے جام سے سرخ شراب کا ایک جرعہ بھی میرا نصیب نہیں بن سکے گا۔ میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ نہیں ہوگا، تمہارے ہونٹ میرے لبوں کا ذائقہ نہ بن سکیں گے۔ ابتہاج شاہ کی جذبات سے چور آواز علین کے دل کو سکون دینے لگی۔ چلیں پھر اذیت کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی علین کیانی ابتہاج کے چہرے پر جھکی، اس کے گال پر اپنے ہاتھ رکھ کے ابتہاج کے لبوں کو چومنے لگی۔ ابتہاج بھی علین کی پیش قدمی پر خوش ہوتا اس کو باہوں میں بھر چکا تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے میں مگن، ایک دوسرے کے جسم کو جا بجا چوم رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ ان کا یہ عمل جلد ہی ان کا گناہ بننے والا تھا۔ سالار درانی بڑی خاموشی سے علین سے منگنی توڑنے کے بعد ملک سے باہر چلا گیا۔ وہ محبت ہار گیا تھا، محبت کی خوشی کی خاطر خود راستے سے ہٹ گیا۔ یہ منظر درانی ہاؤس کے لان کا ہے، چاروں طرف سے لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سالار درانی اپنے روم کی کھڑکی سے لان کے مناظر دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی بیٹی انود درانی تمام ارینجمنٹس دیکھ رہی تھی۔ سالار درانی آج ایک بار پھر ماضی کی تلخ یادوں میں کھویا ہوا تھا، جب اسے کسی نے پیچھے سے ہگ کیا
وہ جانتا تھا کہ آلین کی آنی ہے، مگر اسے نظر انداز کرتا اور یوں ہی کھڑا لان کا منظر دیکھتا رہا۔ I really missed you ابھی۔ آلین کی سریلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سالار درانی نے اپنی عزیز جان بیوی کی طرف دیکھا، جو کہ بلیک ساڑی میں بالوں کو کرل کیے ہیوی میک اپ میں ایک خوبصورت اپسرا لگ رہی تھی۔ سالار درانی اس کو دیکھتے ہی بہکنے لگتا تھا، اور اب بھی یہی ہوا تھا، مگر وہ اپنے جذبات پر آج قابو پاتا آلین کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیتا کمرے سے جانے لگا، جب آلین نے اس کا ہاتھ تھامتے روکا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے کیا ناراضگی ہے مجھ سے؟ آلین نے سالار کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ نیچے میری بیٹی نے اپنی برتھ ڈے کی ارینجمنٹس کی ہیں، بس وہی دیکھنے جا رہا ہوں۔ آج رات 12 بجے سے انود کا برتھ ڈے شروع ہو چکا تھا، جسے ہمیشہ کی طرح سالار درانی بڑی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرنے والا تھا۔ سالار مجھ سے خفا کیوں ہیں؟ آلین نے آگے بڑھتے ہی اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میری ناراضگی سے؟ سالار درانی نے الٹا سوال کیا۔ اوبویسلی فرق پڑتا ہے، تبھی تو پوچھ رہی ہوں، آلین نے بھی ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ آپ نے ابتہاج شاہ کی باتوں پر پھر سے سٹریس لیا۔ آلی، کیا وہ شخص اتنا اہم تھا کہ آپ اسے اپنے ذہن پر سوار کرتیں؟ سالار درانی نے آلین کی طرف دیکھتے کہا۔ آلین اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ سالار درانی ایک گہرا سانس خارج کرتا آلین کو کاندھوں سے تھامے بولا۔ آلی، ایک بات کا جواب دے دو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا ابتہاج سے؟ سالار درانی نے آج پہلی بار آلین سے سوال کیا تھا یہ۔ ابتہاج سے، آلین نے بھی بنا توقف کے جواب دیا۔ تو پھر میں کہاں ہوں؟ کدھر ہوں؟ کہاں جاؤں؟ کیا ہوگا میرا؟ سالار درانی نے بے بسی سے پوچھا۔ ابتہاج شاہ میرا ماضی تھا، جسے میں چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی، اور آپ میرا حال ہیں، جو مجھے اس ماضی سے نکالنے کے لیے میرا بہترین انتخاب ہے۔ سالار شاہ حیرت سے آلین کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خوبصورت انکشاف سالار شاہ کے دکھتے دل کو سہارا دینے کے لیے کافی تھا۔ آلین سالار کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکلی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ سیڑھیاں اترتی، ہال سے ہوتی لان میں پہنچی۔ سالار درانی تو اس کی پیروی کرتا جا رہا تھا۔ آلین کی آنی نے سالار کا ہاتھ چھوڑا اور ساؤنڈ سسٹم آن کیا۔ اب وہ سالار درانی کی طرف قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی اور سالار کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے سالار نے فوراً تھام لیا۔ آلین مسکراتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھامے دوسرے ہاتھ کو اس کے کاندھوں پر رکھے میوزک کے ساؤنڈ پر آہستہ آہستہ جھومنے لگی۔ سالار درانی نے اپنا ہاتھ آلین کی کمر میں ڈالا اور اس کے ساتھ جھومنے لگا۔ دونوں کا دھیان بیک گراؤنڈ میوزک کی طرف تھا۔ آلین ڈانس کرتی سالار سے تھوڑے دور ہوئی، جب سالار نے اس کے دونوں بازوؤں سے تھامتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ سالار درانی نے اپنی پشت پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ کو اوپر لے جاتا آلین کو گول گول گھمانے لگا۔ آلین جیسے ہی ڈانس کرتی رکی، سالار نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنایا تھا۔ تمہاری باہوں میں جھومنا بہترین رقص اور تمہارا حصار دنیا کا سب سے خوبصورت دائرہ ہے۔ سالار آلین کی آنی مدہوش تھی، سالار کو بولتی اس کے کانوں پر بائٹ کرتی۔ جب سالار درانی اس کی بات پر مسکراتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا۔ آلین نے بھی اپنی باہوں سے اس کی گردن کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ سالار یوں ہی آلین کو اٹھائے کمرے کا دروازہ ٹانگ کی مدد سے کھولتا اندر داخل ہوا اور ٹانگ سے ہی دروازہ بند کرتا آلین کو بیڈ پر بٹھا گیا۔ آج کا دن ان کی محبت کا دن تھا۔ آج کے روز آلین کی آنی دل سے سالار کے ساتھ رشتے کو اپنی خواہش سے کنزیوم کرنے والی تھی۔ سالار آلین کے قدموں میں بیٹھا اس کے دونوں ہاتھ تھامے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ایک مرد کے دل اور دماغ کو اس کی پسندیدہ عورت کے سوا کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی۔ آلین، میرا سکون تم ہو۔ آلین درانی، خدا کی قسم اس بار اگر ابتہاج شاہ ہمارے بیچ آیا تو میں جی نہیں پاؤں گا علی۔ آلین نے آگے بڑھتے سالار کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور ان پر اپنی شدت لٹانے لگی۔ یوں ہی سالار کے لبوں کو چومتی وہ اس کی شرٹ کے بٹن اس انداز میں کھولنے لگی کہ سارے بٹن ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ آلین نے سالار کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھا اور پیاسی نظروں سے اس کے سینے کو دیکھتی رہی، اور اب وہ اس کے سینے پر اپنے لب رکھے جا بوسہ دینے لگی۔
آلین کے ہر عمل میں اتنی شدت تھی کہ گویا وہ کتنے عرصے سے سالار کے لمس کو ترستی ہو جو آج اسے میسر تھا۔